الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا. اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں تمام حکمت والے معاملات اور امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں. یہ ہماری طرف سے حکم اور معاملہ ہوتا ہے. بے شک ہم ہی احکامات کے، فرشتوں کے، پیغمبروں کے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے. یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا، جس کے بارے میں آپ بار بار سن رہے ہیں، خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو 3 مہینے لگاتار خداوند تعالیٰ کی طرف کے رحمت کے ہیں کہ رجب گزر گیا، اب شعبان چل رہا ہے، رمضان آنے والا ہے. اس رمضان کی تیاری کے لیے آپ تو تیاری نہیں کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہیں. ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے. نہ ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، نہ ہم کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہیں، نہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ ہمیں اپنی قضا نمازوں کی فکر ہے، نہ ہمیں کسی بھی حساب و کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنی اسی زندگی کی جو ڈگر ہے اسی پہ چل رہے ہیں. اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب رات آئے گی اور اس میں ہم معافی مانگ لیں گے. یہ تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا کی گئی ہے. یہ بات ایک یاد رکھیے کہ گناہوں کی مغفرت خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو قانون ہے وہ تو یہی ہے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی ہوگی جبھی نوافل قبول ہوں گے. فرائض ادا کریں گے تب نوافل کی بات آگے چلے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ فرض نماز نہ پڑھیں اور نفل نماز پڑھتے رہیں تو نفل نماز پڑھنے سے فرض نماز کا عذاب یا جو بوجھ ہے، جو ذمے ہے آپ کے فرض نماز، وہ تو ختم نہیں ہوگی. فرض نماز تو جب ہی ختم ہوگی جب آپ فرض نماز ادا کریں. اور موٹی بات سمجھنی ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اس زکوٰۃ کی فرضیت کو ادا نہ کر کے جو قانون ہے زکوٰۃ کا 2.5% کا، اگر آپ اس کو ادا نہ کریں
اور صدقہ خیرات کرتے رہیں، یوں ہی لوگوں کی مدد بھی کرتے رہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، اور زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ آپ پرٹیکولر جو آپ پر واجب ہوتا ہے وہ آپ ادا نہ کریں، تو آپ کے صدقہ خیرات کرنے کا اجر تو جو کچھ بھی ملے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو اسی صورت میں ادا ہوگی جب آپ زکوٰۃ قانون کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسے ہی جمعے کا لوگوں نے بنا رکھا ہے، جمعے کا دن آتا ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا، اور اس میں رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو عادت یہ بنا رکھی ہے کہ پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف جمعے کی آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں دماغ میں ہے کہ بس ہم جمعے میں حاضر ہو گئے اور ہم نے توبہ کر لی یا گناہوں سے معافی مانگ لی یا حاضری دے دی اور اب ہمارے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ تو یہ نعمت ہے خداوند تعالیٰ کی۔ اس مہینے کے اندر ہر لمحہ ہمارے لیے خداوند تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور انعامات کا ہوتا ہے۔ آگے رمضان آ رہے ہیں، رمضان کی تیاری آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آسمانوں پر تو بڑی تیاری ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جیسے جیسے شب برات آتی ہے ویسے ویسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں کے اندر خوشیاں منائی جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 عیدیں انسانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں مومنین کے لیے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، لیکن آسمانوں میں فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں، اور ان کی عیدیں رات میں ہوتی ہیں، اور وہ 2 راتیں ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر۔ یہ 2 راتیں ہیں جو آسمانوں کے اندر انتہائی خوشیوں کے دن کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور آپ فرشتوں کو تو ضرورت نہیں ہے، فرشتے تو فرشتے ہیں، ان کا تو معاملہ نہیں ہے کہ گناہ معاف کیے جائیں گے اور ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کو جنت دی جائے گی، ان کا تو یہ سب معاملہ نہیں، تو پھر وہ کس بات کی خوشی مناتے؟ خوشی تو ہم تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دے گا، ہمیں بخش دے گا، ہمیں جنت عطا کر دے گا، ہمیں اپنی رضا عطا کر دے گا، تو ہمارے لیے تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن آسمانوں میں فرشتوں کے لیے ایسی خوشی کی کون سی چیز ہے؟ اللہ اکبر! خداوند تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت اور شفقت ہے کہ فرشتوں کی خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 راتوں کے اندر بخشا جائے گا، ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، خداوند تعالیٰ ان کو اپنی رضا عطا کرے گا، خداوند تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، خداوند تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا، یہ خوشی ہوتی ہے۔ فرشتوں کو ساری ان دونوں راتوں میں یہ خوشی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا کہ فرشتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ حملۃ العرش جو ہیں، حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 4 فرشتے، وہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ انتظام ہمارے لیے خداوند تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، ہم اپنے لیے کیا انتظام کرتے ہیں ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے ہم کو یہ وقت عنایت فرمایا ہے تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس وقت کو ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آنے والی شب برات کے معنی کیا ہے؟ ہم شب برات کے معنی شاید صرف خوشی منانے کے سمجھتے ہیں یا رات میں عبادت کرنے کے، اور اس لوگ بہت سے لوگ تو شب رات کہتے ہیں،
عام طور پہ اسے لوگ شبرات کہتے ہیں. شبرات کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے شب براءت. اور برات بھی نہیں، لوگ شب برات کہتے ہیں، برات لفظ نہیں ہے. حقیقت صحیح لفظ جو ہے براءت. براءت کے معنی ہے چھٹکارا، آزادی دینا. تو شب برات کے معنی ہے کہ یہ وہ رات ہے جو گناہ گاروں کو دوزخ سے آزادی دلاتی. گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں وہ خداوند تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، انہیں دوزخ سے آزادی دے دیتا ہے. یہ ہے شب برات. تو یہ آنے والی رات ہے، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پہ ہمارے نوجوان اس دن گھومنے کو ایک رسم بنا لی ہے اور گھومنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور بائک لے کے غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر، غیر سماجی طور پر، ہر اعتبار سے جو غلط ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے 3-3 4-4 بائک پہ سوار ہوتے ہیں اور روڈوں کے اوپر اندھا دھند بائک چلاتے ہیں. چانچہ اگلے دن خبریں آتی ہیں وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ٹرک سے کچل گیا، وہ ایسے ہو گیا. نکلے تھے عبادت کے لیے، سر اپنا کچلوا لیا، ایکسیڈنٹ کر لیا، اسپتال میں چلے گئے یا اللہ معاف فرمائے قبرستان چلے گئے. تو اس لیے یہ رات نہیں آتی. قبرستان جانا ہے، قبرستان چلے جائیے، سب اپنے اپنے علاقے میں رہیں. اور یہ بائک پر چل کر جو اسٹینڈ کرتے ہیں، دنیا بھر کا تماشا کرتے ہیں، 4-4 لد کر جاتے ہیں، جو ہر اعتبار سے غلط ہے. یہ تماشے کی رات نہیں ہے، یہ تماشے کی رات نہیں ہے، یہ خوف کی رات ہے اور محبت کی رات ہے. ایمان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیانی چیز کا نام ایمان ہے. یعنی ایک طرف ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ کبھی خداوند تعالیٰ ہماری گرفت نہ کر لے اور ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے یا ہمارے اعمال کو قبول نہ کرے. ایک طرف تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ امید بھی رکھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ رحیم و کریم ہے، عفو و غفور ہے، بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ہم اس سے معافی مانگیں گے تو یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا. تو یہ دونوں چیزیں کے نام ہے ایمان. تو یہ رات دراصل ایمان کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، عفو و کرم کی رات ہے، خداوند تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی رات ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے آدھی رات کے اندر اٹھ کر جب آپ بستر سے علیحدہ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم نے آپ کو تلاش کیا کہ آپ کہاں چلے گئے، تو دیکھا کہ آپ، ایک روایت میں ہے کہ وہیں اور ایک روایت میں ہے کہ قبرستان میں. تو جنت البقیع میں تو کوئی ایسا اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، وہاں بھی کری اور اس کے بعد وہاں بھی گئے. تو دونوں باتیں، کوئی ایسا اس میں تضاد نہیں ہے کہ صاحب یہاں تھے یا وہاں تھے. آدمی گھر میں نفل پڑھ کے، ہم بھی یہاں نفل پڑھ کے قبرستان چلے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور بڑا طویل سجدہ کر رہے ہیں. رکعت ہلکی پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد سجدہ طویل کر رہے تھے، اور اس کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء خاتم المرسلین دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اعترف لک بذنوبی، اے اللہ میں گناہوں کو معاف کر دے، اپنی ناراضی مجھ سے دور کر دے، مجھے اپنی نیکیاں اور اپنی محبت عطا کر دے. یہ دعا کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آنے والی رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے نہ کریں، بلکہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں،
اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے علاقے کے قبرستان میں جائیں اور ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اور ایک کوشش یہ کریں کہ نوافل کے ساتھ ساتھ جو قضا نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہیں، نوافل کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کو بھی ادا کرتے رہیں، تاکہ خداوند تعالیٰ تاکہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہوں اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور رحمت اور برکت ہم کو عطا ہو۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔